نامور محقق علامہ ابن باز رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں شرعی نصوص تمباکو نوشی کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ یہ خبیث چیز ہے اور ناپاک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نقصان دہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ نقصان دہ بھی ہے جی۔ اور سب سے بڑھ کر آخر میں السیف القاطع کے مصنف فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، یکثر الزنا و یکثر شرب الخمر و یقل الرجال و یکثر النساء، شراب عام ہو جائے گا۔ شراب سے مراد حرام چیزیں پینا عام ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ شراب کو شراب کہنے کی وجہ سے حرام نہیں قرار دیا گیا، شراب کا جو انجام ہے اس کی وجہ سے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا من یزغ عنھا بعدی فہو ہالک وشارب الدخان فاسق بشربہ لأن الفسق معناه الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله سواء بكفر أو بدون كفر ولا تجوز إمامته ولا شهادته ولا محبته لغير الضرورة ويجب على المسلمين أن ينهوا عن استعمال الدخان نهيا شديدا قال الله تعالى لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن لا يحبه الله فبغضه حاصل له وشارب الدخان مسرف غاية الإسراف ووجب عليه التوبة والانتقال عما يضره دنيا وأخرى إلى رضاء الله سبحانه وتعالى۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے تم کو واضح شریعت پر چھوڑا ہے جس میں کوئی شک شبہ، جس کی رات دن کی طرح روشن ہے۔ میری شریعت جس کی رات دن کی طرح، کوئی اندھیرا، کوئی بات میں نے چھوڑی نہیں، اور جو میری شریعت سے میرے بعد راہ فرار اختیار کرے گا، میں پیغمبر فرما رہا ہوں فہو ہالکن، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دھواں پینے والا، سگریٹ نوشی کرنے والا، فاسقم بشربہ، اس وجہ سے فاسق ہے، اور فسق کا معنی ہے اللہ اور رسول کی اطاعت سے نکل جانا، برابر ہے کفر کر کے اللہ کی اطاعت سے نکلے یا کوئی اور جرم کر کے اللہ کی اطاعت سے نکلے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ شراب نوشی کے لیے، اس کو روکنے کے لیے نہین شدیدہ، انتہائی سخت رویہ اختیار کریں، انتہائی سخت نہیں سے روکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسراف ہے، اور اسراف کرنے والوں کو اللہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ جسے اللہ محبت نہ کرے تو معلوم ہوا اسے اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ بغض۔ اس سے اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ بغض۔ لہذا یہ گندی چیز چھوڑیے، توبہ کیجئے، لیکن اعتدال میں رہیے۔ کیا کیجئے؟ حد اعتدال سے نہ گزریے کہ ایسے حرام کہنے پینے والے کو، استعمال کرنے والے کو کوئی کافر کہنا شروع کر دے۔ بالکل بھی وہ کافر نہیں ہے، حرمت ضرور ہے، لیکن حرمت نص قطعی سے نہیں ہے، مسئلہ ظنی ہے۔ اور یہ بھی اعتدال نہیں کہ سر عام پی کے اس پر دلائل دیے جائیں کہ نہیں جی جائز ہے، یہ بھی اعتدال کے خلاف ہے۔ نہ بڑھا نہ گھٹا، نہ اس قدر غلو کر کہ اس کو کافر تک پہنچا دے، اور نہ اس قدر اس کو گھٹا کہ کیا ہے کہ تو اس کے جواز پیدا کرنا شروع کر دے۔ تو دوستو یہ مسئلے کی حقیقت ہے جو میں نے بیان کر دی۔ اگر کسی بندے کو اعتراض ہو، عام بندہ آئے گا تو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، ایک بار نہیں کئی بار سمجھے تو سمجھاؤں۔
عالم آئے گا تو میں بات نہیں کروں گا، مسائل کھول کے سامنے رکھوں گا، اب اس کا کام ہے کہ وہ اپنی کتابیں لا کے میرے سامنے رکھے کہ نہ یہ فتاویٰ یوں نہیں یوں ہے، وہ دلائل سے رد کر دے، مجھے کوئی ضد نہیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میرا کوئی چیلنج نہیں، میں کہتا ہوں مجھے بس دلائل سے کوئی بندہ قائل کرے، مرد بنے میدان میں آئے، میں تو سمجھنے والا بندہ ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، کوئی عالم بھی نہیں ہوں، میں تو کوئی مناظر نہیں، لوگ بڑے بڑے القاب دیتے ہیں، ہاں مجھے اگلے دن ایک دوست کہہ رہا مناظر اسلام، میں نے کہا مجھے بڑی شرم آ رہی ہے یار، کچھ خدا کا خوف کیا کرو، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے انزل الناس منازلہم، جس کا جس قدر مرتبہ ہے اس کو وہاں پہ رکھا کرو، یہ آپ کی محبتیں ضرور ہیں لیکن میں اس قابل نہیں ہوں بھائی دوستو، مرتبہ بڑھاؤ بھی نہیں کسی کا، گھٹاؤ بھی نہیں کسی کا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنے مزاج کے عادی ہو چکے، ہمارا مزاج جس چیز کو اچھا کہے وہ دین ہے، جسے برا کہے وہ ہمیں اللہ، یہودیوں کی طرز پہ ہم چل نکلے، جنہیں قرآن نے کہا قتل بھی نہیں کرنا، نکالنا بھی نہیں، اسم و عدوان کے ذریعے تعاون بھی نہیں کرنا، وہ انہیں نظر نہیں آیا، لیکن اپنے لوگوں کو قیدی بننے کے بعد چھڑا رہے ہیں کہ یہ ہمیں حکم ہے، اللہ کہتے ہیں تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ظالمو آدھی کو مانتے ہو آدھی کو چھوڑتے ہو، کیا طریقہ تم نے اختیار کر رکھا ہے؟ سنو، ما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، نہیں ہے بدلہ اس بندے کا جو یہ کام کر رہا ہے مگر دنیا میں رسوائی ہے، اس کا معنی کر رہے ہیں بسبب مخالفتہم شرع اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے امر اور شریعت کا مخالف ہے، اور اللہ کی شریعت کے مخالف کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن ان لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا بسبب مخالفتہم، اور یہاں کہتے ہیں جزاء علی مخالفتہم کتاب اللہ الذی بایدیہم، یہ قیامت والے دن سخت ترین عذاب انہیں اس وجہ سے ملے گا کہ اللہ کی وہ کتاب جو ان کے سامنے تھی، ان کے ہاتھوں میں تھی، یہ اس کتاب کی مخالفت کرتے رہ گئے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رکھیے تم جتنے بھی کرتوت کر رہے ہو اللہ کی ذات ان سے بے خبر، اللہ خبردار ہے، لہٰذا اللہ رسول کی مانیے، مزاج کو پیچھے چھوڑیے، یہی ایمان ہے دوستو، ایمان پہ چلیے، ایمان اپنائیے، اپنے مزاج کو شریعت میں دخل نہ دو، جی شریعت جس کام کے کرنے کا کہے جی بسم اللہ، شریعت، اب میں درس قرآن دے رہا ہوں نا، کس لیے دے رہا ہوں؟ کون راضی ہو جائے؟ اللہ، اگر کل اللہ کا حکم ایسا ہو کہ درس قرآن نہیں دینا، میرے پیٹ میں مروڑ پڑے، میرے مزاج پر مشکل ہو، تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان، میں تو رضا الہی کا طالب ہونا چاہیے مجھے تو، اللہ کہے دے یا اللہ میں حاضر ہوں، اللہ کہے نہ دے، صبح اشراق کے جو نفل پڑھے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں نا لوگ، پڑھنے چاہیے، بڑا ثواب ہے، لیکن عید والے دن بندہ کہے نہیں شریعت تو کہتی ہے نہیں پڑھو مگر میرا مزاج ہے، میری عادت ہے، میں نے پڑھنے ہیں، اب اس نے اپنا مزاج آگے کیا یا رب کی شریعت مانی؟ رب کا پیغمبر کہتا ہے روز پڑھ ثواب ملے گا، عید والے دن پڑھے گا گناہ ملے گا، عید والے دن پڑھے گا، جی اللہ جو کہے وہ کرنا عبادت، اللہ اور اللہ کا رسول جس سے روکے اس سے رکنا عبادت، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سبحانک اللہم